بھارت کی خطے میں بالادستی کی کوششیں دفن کر دیں، بھارت کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف کام کرنے کو تیار ہیں۔ امریکہ نیوٹرل مقام پر بھارت سے مذاکرات کا وعدہ پورا کرے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل میں گفتگو، کہا خطہ دشمنی سے نہیں تجارتی روابط اور پارٹنرشپ سے چل سکتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مقبوضہ کشمیر اہم تنازع ہے۔ بھارت نے پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے آج تک ثبوت نہیں دیے۔ پاکستان اپنے پڑوسیوں سے کوئی تنازع نہیں چاہتا۔ چین سے اسلحہ خریدنے کا مقصد امریکہ سے تعلقات خراب کرنا نہیں، بلاک پالیٹکس پر یقین نہیں رکھتے۔ ماضی کی طرح ایک بار پھر امریکہ اور چین میں پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مستحکم افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے۔ پاکستان امریکہ سے ایڈ نہیں ٹریڈ چاہتا ہے۔ امریکہ سے تجارتی معاہدہ چند ہفتوں میں ہو جائے گا۔ امریکی منڈیوں تک مؤثر رسائی چاہتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل سے خطاب، کہا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات انتہائی مفید رہی۔ باہمی شراکت داری پر زور دیا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آئی ٹی، انسداد دہشت گردی میں تعاون پر بھی گفتگو ہوئی۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ جنوبی ایشیا میں امن ہمارے اور دنیا کے لیے اہم ہے۔ پاکستان امن پسند ایٹمی ملک ہے، تنازعات کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ پاک بھارت جنگ میں امریکی کردار کو سراہتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو ریاست کے خلاف نہیں جانا چاہیے تھا، سانحہ 9 مئی کے واقعے پر قانون اپنا راستہ لے گا۔ اسحاق ڈار نے کہا مقبول سیاسی لیڈر کا مطلب اسلحہ اٹھانا یا قانون ہاتھ میں لینا نہیں۔ جب آپ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں تو قانون کو اپنا راستہ اپنانا پڑتا ہے۔ مزید کہا بانی کی حکومت نے 100 سے زائد مجرم رہا کیے، 30-40 ہزار طالبان کے لیے سرحدیں کھول کر انہیں پھر سے زندہ کیا۔ بانی کا یہ فیصلہ بہت افسوسناک تھا۔ مزید بولے ڈاکٹر عافیہ صدیقی دہائیوں سے امریکی قانون کے تحت قید ہیں۔ اگر امریکہ نے عافیہ کو قانون کے تحت بند کیا ہے تو مجھے مسئلہ نہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ملاقات، عالمی امن کے لیے صدر ٹرمپ اور امریکی قیادت کی کوششوں کو خراج تحسین۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاک بھارت کشیدگی میں صدر ٹرمپ کا کردار لائق تحسین ہے۔ پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات میں مزید وسعت اور استحکام کے خواہاں ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں ثالثی کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو بھی سراہا۔ میڈیا سے گفتگو میں اسحاق ڈار نے کہا کہ امریکی سیکرٹری خارجہ کے ساتھ ملاقات بہترین رہی۔ مارکو روبیو کے ساتھ افغانستان، ایران سمیت غزہ کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ ایکس پر لکھا ملاقات میں معیشت، تجارت، سرمایہ کاری، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آئی ٹی اور انسداد دہشت گردی کے شعبوں میں تعاون پر توجہ مرکوز رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایف بی آر میں جدید اور عالمی معیار کا ڈیجیٹل ایکو سسٹم تشکیل دینے کی منظوری دے دی۔ عالمی شہرت یافتہ ماہرین کی خدمات لینے کی ہدایت، کہا ایف بی آر کی جاری اصلاحات کے ثمرات کی بدولت معیشت مثبت سمت میں گامزن ہے۔ خام مال کی تیاری، درآمد، مصنوعات کی مینوفیکچرنگ اور صارف کی خریداری تک تمام ڈیٹا کو ایک ہی سسٹم سے منسلک کیا جائے۔ ٹیکس بیس میں ایک اضافے اور غیر رسمی معیشت کے خاتمے سے ہی عام آدمی کے لیے ٹیکس میں کمی کے ہدف کا حصول ممکن ہو سکتا ہے۔ بلوچستان کو فنتانل ہندوستان کے دہشت گردوں سے پاک کرنے کا مشن، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کوئٹہ پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی سے ملاقات میں کہا کہ فنتانل ہندوستان کے دہشت گردوں کا انجام عبرتناک موت ہے۔ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو انجام تک پہنچائیں گے۔ ریاستی رٹ چیلنج کرنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بلوچستان حکومت کی مکمل سپورٹ جاری رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ یہ جنگ سیکیورٹی فورسز کی نہیں، پوری قوم کی جنگ ہے۔ پاکستان دشمن عناصر کے لیے زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ لاہور میں وقفے سے کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری۔ رائے کی گلیاں اور بازار ندی نالوں میں تبدیل۔ مری میں بارش کے بعد موسم خوشگوار۔ جلال پور پیروالا کے قریب دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند۔ موزہ رپڑی میں 15 گھر اور ایک سکول دریابرد، فصلیں بھی ڈوب گئی۔ رجحان کے مقام پر دریائے سندھ کی پانی کی سطح میں ایک بار پھر اضافہ۔ کچے کے نشیبی علاقے زیر آب۔ حافظ آباد میں درجنوں دیہات بھی بارشی پانی موجود۔ سکھیکی، بہادر والی سمیت متعدد دیہات کا زمینی رابطہ بحال نہ ہو سکا۔
متاثرین کو کشتیوں کے ذریعے امداد کی فراہمی کا سلسلہ جاری۔ منشن آباد کی گلا منڈی اور اطراف کی سڑکوں پر بارش کا پانی تاحال جمع، انتظامیہ غائب۔ سیلاب آئے، محترم بلاول بھٹو زرداری نے مراد علی شاہ صاحب کو یہ ٹاسک دیا، مجھے اس صوبے کے ان خواتین، ان بچوں، ان کے بزرگوں کے لیے پکے مکانات چاہیے اور یہ سرکار نے بنا کے دینے ہیں۔ پھر چیف منسٹر صاحب نے اپنی لیڈرشپ کے اس عظیم ویژن پہ کوشش کی اور اب اس سیلاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت 21 لاکھ گھر بنا کے دے رہی ہے۔ 21 لاکھ گھر، یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے پیپلز ہاؤسنگ اسکیم دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ عوامی خدمت میں ہمارا مقابلہ کرنا ہے تو کر کے دکھاؤ، سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا چیلنج۔ حیدرآباد میں تقریب سے خطاب میں کہا سیلاب متاثرین کے لیے سندھ میں 21 لاکھ گھر مفت بنا کر دے رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کے ویژن کے مطابق گھروں کے مالکانہ حقوق خواتین کو دے رہے ہیں۔ مفت بجلی کے لیے سولر سسٹم دیں گے، چاہے جتنی موٹر ویز بنا لو، لیکن چھت فراہم کرنے سے بڑی عبادت کوئی نہیں۔ ایک شخص نے 50 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ کیا لیکن عمل نہ ہو سکا۔ سینئر صوبائی وزیر نے متاثرین میں گھروں کے مالکانہ حقوق تقسیم کیے۔ گورنر پنجاب کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو خط، سیلاب سے متاثرہ چکوال، جہلم اور حافظ آباد کو آفت زدہ قرار دینے کا مطالبہ۔ گورنر سردار سلیم حیدر خان نے لکھا کہ سیلاب سے متاثرہ شہروں میں نظام زندگی شدید متاثر ہوا، شہروں کو آپس میں ملانے والے پل ٹوٹ گئے، سڑکیں بہہ گئی، غریب لوگوں کے گھر، مویشی اور قیمتی سامان سیلابی ریلی میں بہہ گئے۔ متاثرین کے نقصانات کے ازالے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ مثالی گاؤں پروجیکٹ کے تحت پائلٹ فیز میں پنجاب کے 130 دیہات میں ترقیاتی منصوبے مکمل۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، مثالی گاؤں، ستھرا پنجاب اور ویسٹ ٹو ویلیو پروجیکٹس پر بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مثالی گاؤں پروجیکٹ کی جلد از جلد تکمیل کے لیے ڈیڈ لائن طلب کر لی۔ مفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری کا 70واں یوم پیدائش۔ آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر تخریب اور تقسیم کا خوفناک باب ہمیشہ کے لیے بند کیا۔ جرم بے گناہی میں اذیت و اسیری کو ہنس کر برداشت کیا، سازشوں، الزامات کا سامنا کیا لیکن مخالفین سے بدلہ نہیں لیا۔ صدارتی اختیارات پارلیمان کو منتقل کرنا، سی پیک، صوبائی خود مختاری، NFC، 18ویں ترمیم، انکم سپورٹ پروگرام آصف علی زرداری کے تحفے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن اور دیگر کی صدر مملکت کو سالگرہ کی مبارکباد۔ کراچی، حیدرآباد میں سالگرہ کے کیک کاٹے گئے، نیو یارک میں بھی سالگرہ منائی گئی۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے طلباء و طالبات کے ساتھ خصوصی نشست۔ DGISPR نے مارکہ حق کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ مارکہ حق کے دوران نوجوانوں کے جذبے، سوچ اور حب الوطنی کو بھی سراہا۔ طلباء کے معاشرتی اور قومی امور بالخصوص سیکیورٹی کے تناظر میں سوالات، ملی نغموں کے ذریعے پاک فوج کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ سعودی عرب میں ٹریفک حادثہ، بونیر سے تعلق رکھنے والے 7 عمرہ زائرین جام بحق، 5 شدید زخمی۔ تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ وفات پانے والوں میں میاں بیوی، ایک بھائی اور 4 بچے شامل۔ عمر بادشاہ خاندان کے افراد 11 روز پہلے عمرہ کی ادائیگی کے لیے گئے تھے۔ ایران اور پاکستان کے وزراء خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس اراغچی نے صہیونی پارلیمنٹ کی جانب سے مغربی کنارے پر قبضے کے غیر قانونی اقدام کی شدید مذمت کی۔ کہا صہیونی حکومت فلسطینی شناخت کو مٹانے کی ایک طویل المدتی منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ پاکستانی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے غزہ میں انسانی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ فریقین نے صہیونی جارحیت کو روکنے کے لیے اجتماعی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔